بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ گناہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کی نافرمانی کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے جو احکام بھیجے ہیں، ہر آدمی کو اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور اس راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنا معصیت اور نافرمانی کہلاتی ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں خسارے اور نقصان کا بڑا سبب ہے۔ دنیا میں چاروں طرف مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، ہر آدمی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان حال ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر غور کرے کہ شاید میرے سے کہیں زندگی میں گناہ تو زیادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک نے بیان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب مصیبتیں آ رہی ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کی بعض بدعمالیوں کے سبب مزہ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ اس لیے گناہوں کے اوپر اپنی نظر کی جائے اور انہیں دیکھا جائے کہ زندگیوں میں مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے ظاہر سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور باطن سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس کے اعضاء سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور اس کے دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں، جسے قرآن پاک نے بیان کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انہیں ان کے تمام گناہوں کی سزا جلدی ہی ضرور ملے گی۔ ظاہری گناہ میں اور باطنی گناہ جو قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے گناہ کرتا ہے وہ یہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، رشوت لینا ہے، شراب نوشی کرنا ہے، زنا کاری کرنا ہے۔ یہ تمام ایسے گناہ ہیں جو آدمی کو نظر آ رہے ہیں کرتے ہوئے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو آدمی کو نظر نہیں آتے ہیں، جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلن ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تکبر اور بڑائی ہے، دشمنیاں ہیں جو دلوں میں پالی ہوئی ہیں، بغض ہے اور دوسروں کو کا برا چاہنا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جس کے عمل بہت تھوڑے ہیں، یعنی وہ نفلی عبادتیں کم کرتا ہے لیکن وہ گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کے عمل بہت زیادہ ہیں، خوب نفلی عبادتیں کرتا ہے مگر گناہ سے نہیں بچتا، اس لیے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ان دونوں میں آپ کو کون سا پسند ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں گناہوں سے بچنے کے برابر کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں کو ان کی کالے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے، بعض کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے، کسی کو اس دھرتی سے ہی مٹا دیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے باغات اور چشمے تھے جسے لوگ چھوڑ گئے، وزروع و مقام کریم، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسرے قوم کو بنا دیا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ رہتے ہوئے بھی ہمیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کہ خباثت اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی سزا اس کو ضرور ملتی ہے۔ آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ تصور کہ ہم آخرت میں سزا ملے گی دنیا میں نہیں ملے گی، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی ظاہر پر گناہ کا اثر پڑتا ہے تو باطن پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، جو آدمی کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اسے کتنے مصیبتیں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں، کتنی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ روحانی اثرات جو گناہوں کے پڑتے ہیں روحانیت کے اوپر، وہ یہ نیکی اور بدی کی تمیز سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، فرق نہیں کر پاتا ہے۔ مرتے وقت کلمے کی توفیق نہیں ہوتی گناہگار آدمی کو، نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، چھن جاتی ہے، دل کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، نیک لوگوں سے دور اور برے لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، علم دین سے ایسا آدمی محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، آدمی کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو گناہ کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، توبہ کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، عبادتوں کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اسے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی گناہ گار کو ملتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ایسا آدمی سے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے گناہ کرنے سے صرف آخرت بگڑتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی طرح طرح کی دشواریوں کا گناہ گار آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دشمن کا رعب دبدبا دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، شیطانوں کو گناہ گار آدمی کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، گناہ گار پر جانور بھی لعنت کرتے ہیں، گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی وہ گناہ کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر کاموں میں دشواریاں گناہ گار آدمی کو پیش آنے لگتی ہیں، رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، عزت اور شرافت جیسے القاب اس سے چھن جاتے ہیں، گناہ گار آدمی کو لوگ برے لقب سے یاد کرتے ہیں، زمین اور آبادیاں دھسا دی جاتی ہیں جب زمین کے اوپر آدمی گناہ کرے گا، پہاڑوں کی چٹانیں کھسک جاتی ہیں، بیماریوں کی کثرت آدمی کو گھیر لیتی ہے، بیماریوں کی کثرت گھیر لیتی ہے، کبھی اپنی ذات کے اوپر بیماری، کبھی اپنی اولاد کے اوپر بیماری، اہل و عیال اور رشتہ داروں پر بیماری، اور کبھی بھی عمومی عذاب میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، ڈر اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو آپ کنگھالیں اور ٹٹولیں کہ صبح سے شام تک میری زندگی میں مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے بندوں کو کتنا ستا رہا ہوں میں، اللہ کے بندوں کے کتنے حقوق مار رہا ہوں، اللہ کے کتنے حقوق مار رہا ہوں میں، اور رات سے لے کر کے صبح تک کی میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کتنی لغویات میں مشغول رہتا ہوں۔ جب تک میرے عزیزوں ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اس دنیا سے جانے کا پروانہ نہیں آیا، تب تک توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اچانک
جب موت آن پکڑے گی تو پھر توبہ بھی کریں گے تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج وقت ہے، اس وقت کو رہتے ہوئے غنیمت سمجھا جائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کی جائے، اور نہ کرنے کا ارادہ اللہ کے سامنے کیا جائے، رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، ایک نئی زندگی کی شروعات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔